بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مڈل پاس شخص کی شادی ایک ایسی عورت سے ہوئی جس نے فزکس میں ایم فل کر رکھا تھا اور ایک کالج میں 17 اسکیل پر سرکاری جاب کر رہی تھی۔ شوہر نے اپنی بیوی کا ATM کارڈ اور چیک بک اپنے قبضے میں لے لی اور صرف یہی نہیں بلکہ اسی کی تنخواہ پر عیش کر کے اس کو جاہل اور بے وقوف ہونے کا طعنہ دیتا۔ بچے بچپن سے ہی اپنے باپ کو اپنی ماں کا مذاق اڑاتے ہوئے دیکھتے آئے اور جب وہ جوان ہوئے تو ان کے نزدیک ان کا باپ عقل مند گھر کا نظام چلانے والا شخص تھا، جبکہ ماں کو وہ جاہل اور بے وقوف ہی سمجھتے تھے۔ خاتون کی گورنمنٹ سروس کے جب 25 سال مکمل ہوئے تب اس نے اپنے شوہر کو اس کی اوقات دکھانے کا فیصلہ کیا اور گھر سے اچانک غائب ہو گئی۔ خاتون کے بچے تو اپنی ماں کے لیے پریشان ہوئے، لیکن شوہر نے اپنی بیوی کو تلاش کرنے کی بھی زحمت نہ کی۔ اگلے ماہ کی پہلی تاریخ کو جب وہ بینک میں تنخواہ لینے گیا تب میری طرف سے چھوڑ دے نوکری، لیکن مجھے گھر آنے پر کھانا فوراً ملنا چاہیے۔ مڈل پاس رشید جو نزدیکی شہر میں ایک پراپرٹی ڈیلر کے دفتر میں ملازمت کرتا تھا، آج جلدی گھر آ گیا تھا اور اپنی بیوی نصرت پر برس رہا تھا۔ کہنے لگا کہ تمہاری نوکری نے ہمیں عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے، نہ وقت پر کھانا ملتا ہے اور نہ ہی وقت پر ہم چائے پی سکتے ہیں۔ میں کیا کروں؟ سکول میں آج نئی ہیڈ مسٹریس نے روک لیا تھا۔ وہ یونیورسٹی میں مجھ سے ایک جماعت آگے تھی اور آج ہی تو دیر ہوئی ہے۔ نصرت نے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی جو ایم فل پاس تھی اور ایک نزدیکی گاؤں کے گورنمنٹ اسکول میں سائنس کے مضامین پڑھاتی تھی۔ 4 جماعت پڑھ کر مجھ پر رعب جمانے کی کوشش کرتی ہے۔ خبردار جو میرے آگے زبان چلائی، نہ عقل ہے نہ شکل و صورت، اور اکڑ دیکھو۔ زیادہ بک بک کی تو گھر سے نکال دوں گا۔ رشید غرایا اور ساتھ ہی نصرت کے منہ پر 2-3 تھپڑ جڑ دیے۔ رشید اور نصرت کی شادی کو 24 سال ہو چکے تھے۔ رشید شکل و صورت کا اچھا اور چرب زبان شخص تھا۔ یہ لوگ نصرت کے دور پار کے رشتہ دار تھے۔ نصرت کی ملازمت جب اس کے نزدیکی گاؤں میں ہوئی تو اس کا آنا جانا ان کے گھر ہو گیا اور کہہ لیں کہ گھر والوں اور اس کی خود کی پسند سے یہ رشتہ ہو گیا۔ بھائیوں نے کبھی پلٹ کر خبر نہ لی اور وہ اسی طرح زندگی گزار رہی تھی۔ رشید ایک چالاک شخص تھا۔ کم تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود اس نے نصرت کو باور کرا دیا تھا کہ وہ کم عقل ہے اور پڑھائی لکھائی کے باوجود پہننے اور اوڑھنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ وہ اکثر بیشتر اس پر ہاتھ بھی اٹھا دیتا تھا۔ نصرت کی چیک بک اور ATM کارڈ بھی یہ اپنے پاس رکھتا تھا اور تنخواہ بھی خود نکلواتا تھا، یہاں تک کہ اس کو کپڑے جوتے بھی خود اسی کے پیسوں سے لا کر دیتا اور رعب جماتا تھا کہ تجھے عقل ہی نہیں، اور وہ بیچاری بھی اس میں خوش رہتی کہ میرا شوہر میرا کتنا خیال رکھتا ہے۔ اس کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا نزدیکی شہر کی یونیورسٹی اور کالج میں پڑھتے تھے اور وہ بھی اپنے باپ کو حق پر سمجھتے تھے کیونکہ پیسہ ان کو باپ کے ہاتھ سے ملتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ تمہاری ماں کی تنخواہ سے کچھ نہیں بنتا، یہ تو میں کماتا ہوں تو تم لوگ عیاشیاں کر رہے ہو۔ وہ بھی اپنے باپ کو دنیا کا عقل مند ترین شخص سمجھتے تھے اور جھگڑے کی صورت میں ماں ہی کو سمجھاتے تھے کہ تو غلط ہے۔ نصرت کیسی ہو؟ کیا حلیہ بنائے رکھتی ہو؟ ماشاءاللہ سے اچھی خاصی ملازمت اور تنخواہ ہے تمہاری۔ اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے تو کچھ اپنے اوپر بھی لگا لو۔ خوش لباس اور چھریرے بدن کی مالک ہیڈ مسٹریس نیلوفر نے نصرت کو اپنے دفتر میں بلا کر لمبا سا لیکچر ایک سانس میں دیا۔ یہ تمہارے منہ پر نشان کیسا ہے؟ نیلوفر کی نگاہ نصرت کے کان کے پاس پڑی تو وہ بے اختیار چونک اٹھی۔ وہ جی کیا وہ جی لگا رکھی ہے۔ غضب خدا کا! 21ویں صدی شروع ہو چکی ہے اور تم خاوند سے مار کھا رہی ہو، مجھے بتاؤ سب۔ نیلوفر ڈپٹ کر بولی۔ نصرت کو سالوں بعد کسی نے پوچھا تو وہ بلک اٹھی اور ساری کتھا سنا ڈالی۔ نصرت تم میں اور گھروں میں کام کرنے والی ملازماؤں میں چندہ بھر بھی فرق نہیں ہے، وہ بھی کمانے کے باوجود اپنے نکھٹو شوہروں کے تشدد کا نشانہ بنتی ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ وہ ان پڑھ ہو کر اور تم تعلیم یافتہ ہو کر بھی ظلم سہتی ہو۔ آخر کب تک ظلم کی اس چکی میں پستی رہو گی؟ تمہاری تعلیم کا کیا فائدہ جب اپنے حق کے لیے بول نہ پاؤ؟ عمر کے اس حصے میں تم اپنے جاہل شوہر سے مار کھا رہی ہو، وہ بھی اپنے بچوں کے سامنے جو کہ جوانی میں قدم رکھ چکے ہیں۔ مجھے خوف ہے کہ تمہارا حشر میری پڑوسن عالیہ کا سا نہ ہو جائے۔ اس کا شوہر صبح و شام اسے بہت مارتا تھا، لیکن وہ بجائے اپنے والدین کو بتائے چپ چاپ اس کا ظلم سہتی تھی۔ میں جب بھی عالیہ کے ہاں جاتی یا پھر وہ میرے گھر کسی کام کے سلسلے میں آتی
تو میں اس سے جان بوجھ کر پوچھتی کہ عالیہ تمہارا شوہر کیسا ہے، تو اس کی بہت تعریفیں کرتی، میرا شوہر لاکھوں میں ایک ہے، میرا بہت خیال رکھتا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں آنے دیتا، میں تو بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے ایسا شوہر ملا ہے۔ مجھے اس پر دل ہی دل میں بہت افسوس ہوتا تھا۔ اس کا شوہر اپنے بھاری بھاری جوتوں سے اسے مارتا تھا، جس کی آواز ہمارے گھر میں بھی آتی تھی، مگر اس کے باوجود وہ اپنے شوہر کے گن گا رہی تھی۔ جب مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں نے ایک دن عالیہ سے یہی کہہ دیا کہ اگر خاموش رہو گی تو یہ ظلم بڑھتا ہی جائے گا۔ میری اس بات پر وہ ناراض ہو گئی اور کہا کہ آئندہ تمہارے گھر میں قدم بھی نہیں رکھوں گی۔ اور جب میں بھی اس کے گھر میں ملنے جاتی تو اس کا موڈ آف تھا اور دل ہی دل میں وہ یہی چاہتی تھی کہ آئندہ میں اس کے گھر بھی نہ جاؤں۔ کچھ عرصہ کے بعد وہ اپنے شوہر کے تشدد کی وجہ سے جان کی بازی ہار گئی۔ اس کو محض ایک حادثے کے طور پر پیش کیا گیا کہ وہ سیڑھیوں سے گر کر فوت ہو گئی ہے۔ حالانکہ یہ ایک حادثہ نہیں تھا، میں جانتی تھی کہ اس کے شوہر نے اسے سیڑھیوں پر سے ہی دھکا دے کر نیچے گرایا تھا اور سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ جان کی بازی ہار چکی تھی۔ اگر اسی طرح تم چپ چاپ اپنے شوہر کے ظلم و ستم سہتی رہی تو جان کی بازی ہار جاؤ گی۔ نیلوفر کی بات سن کر ایسے لگا کہ وہ کسی گہری سوچ میں تھی۔ نیلوفر غصے سے بولی، بس جی میں سوچتی ہوں کہ بچے پڑھ لکھ جائیں، اور مجھے کیا چاہیے، ماشاءاللہ بیٹے کا یونیورسٹی کا آخری سال ہے اور اگلے سال بڑی بیٹی بھی تعلیم مکمل کر لے گی۔ نصرت نے سادگی سے جواب دیا، اور اس کے بعد تم پیسے اور پراویڈنٹ فنڈ نکلوا کر ان کی شادیاں کرو گی اور پھر بہو کے طعنے سننا، کیونکہ بچوں کے نزدیک تمہاری اہمیت صفر ہے۔ یہ جو تم خواب دیکھ رہی ہو نا، تم حکمرانی کرو گی، بھول جاؤ۔ تم اپنی تقریباً آدھی سے زیادہ زندگی رکشوں اور ویگنوں میں دھکے کھاتے سسکتے ہوئے گزار چکی ہو، اور باقی ماندہ بھی ایسے ہی گزارو گی۔ تمہیں کم از کم گاڑی تو لے لینی چاہیے تھی۔ نیلوفر بولی، نہیں جی، رشید میرا خیال بھی رکھتا ہے اور کبھی کبھار کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ برتن بھی دھو دیتا ہے۔ ویسے وہ جو کماتا ہے ہم پر ہی لگاتا ہے، باقی جہاں اتنی زندگی گزر گئی تو باقی بھی ایسے ہی سہی۔ نصرت بولی، مجھے دیکھو، اگر کما رہی ہو تو اپنے اوپر بھی لگا رہی ہو۔ میرا شوہر ڈاکٹر ہے اور بچوں کی فیسیں وغیرہ دینا ان کی ذمہ داری ہے، اور اگر بچوں نے کوئی موبائل وغیرہ لینا ہو تو میں انہیں لے کر دیتی ہوں۔ انہیں ساتھ لے جا کر لباس اور جوتے وغیرہ خرید کر دیتی ہوں۔ اس طرح میری اہمیت اپنی جگہ قائم رہتی ہے۔ نصرت، بچوں کو پیار کے ساتھ ساتھ پیسے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور ادھر تمہارا خاوند ہی پیسے نکلوا کر ان پر خرچ کرتا ہے اور اپنی اہمیت بنا کر بیٹھا ہوا ہے، اور بچے بھی اس کی طرفداری اسی لیے کرتے ہیں۔ آنکھیں کھولو نصرت، دنیا مریخ پر پہنچ گئی ہے اور تم 50 سال پیچھے جی رہی ہو۔ جی میں کیا کروں، نصرت بے بسی سے بولی۔ سب سے پہلے اس سے آج ہی اپنا ATM کارڈ لو، پھر بچوں کو خریداری خود کرواؤ۔ نیلوفر نے کہا، وہ جی اگر وہ غصہ کر گیا اور گھر سے نکال دیا تو؟ نصرت، تمہاری شادی کو 24 سال ہو گئے ہیں اور تمہیں اب بھی ڈر ہے، خدا کا خوف کرو۔ نیلوفر نے ہاتھ جوڑے، ویسے بھی میں نے ادھر تبادلے کے بعد ایک گھر لے لیا ہے اور میرے ساتھ ملازمہ اور چوکیدار ہوتے ہیں، تم ادھر آ جانا۔ لیکن اس کی ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ سونے کے انڈے دینے والی مرغی کو ذبح کر دے۔ میں تمہیں بغاوت پر نہیں اکسا رہی، لیکن تمہارا تاریک مستقبل مجھے نظر آ رہا ہے، اس لیے صرف سمجھا رہی ہوں۔ نیلوفر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، رشید مجھے ATM کارڈ دے دیجیے، میں نے کل ہیڈ مسٹریس کے ساتھ خریداری کرنے جانا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے نصرت بولی، کیا کہا؟ رشید کے ہاتھ سے نوالا گر گیا۔ تجھے خریداری کرنی آتی ہے کیا؟ کیا خریدے گی؟ رنگ برنگی چوڑیاں اور جگمگ کرتے کپڑے۔ رشید نے ایک قہقہہ لگایا اور بچے بھی اس کے ساتھ کھل کر ہنسنے لگے۔ نصرت کو زندگی میں پہلی دفعہ احساس ہوا کہ اتنی قربانیوں کے باوجود اس کی حیثیت خاوند اور بچوں کے نزدیک کیا ہے۔ میں کچھ بھی لوں، آپ کو اس سے کیا، میرا پیسہ ہے، میرا بھی حق ہے اپنی مرضی کی چیز لینے کا۔ زندگی میں پہلی دفعہ وہ اپنے حق کے لیے بولی، تیری یہ مجال، نکل جا میرے گھر سے۔ رشید نے یہ کہتے ہوئے بالوں سے پکڑ کر اس کی درگت بنا ڈالی۔ ہاں میں چلی جاؤں گی، لیکن میرے بچے میرے ساتھ جائیں گے۔ نصرت زندگی میں پہلی دفعہ باوجود مار کھانے کے اعتماد سے بولی، بچوں سے تو پوچھ لے، ہاں ہاں تیرے ساتھ جا کر ملے گا کیا؟ رشید قہقہہ لگاتا بولا، ماما لڑائی چھوڑیں، آپ کہیں نہیں جا رہیں،
اس کی بڑی بیٹی بولی، جی ماما۔ بیٹے نے بھی تائید کی اور چھوٹی بیٹی خاموشی سے سب کچھ دیکھتی رہی۔ نصرت اپنے کمرے میں جا کر ساری رات بلک بلک کر روتی رہی۔ ساری رات وہ رشید کے بارے میں سوچتی رہی کہ یہ کس قسم کا شوہر ہے جو الفاظ کے تیر چلاتا رہ جاتا ہے۔ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ اس کے یہ الفاظ مجھے کتنی تکلیف دے سکتے ہیں۔ وہ دل ہی دل میں اپنے والدین کو بھی کوس رہی تھی کہ انہوں نے کس شخص سے میری شادی طے کر دی۔ اصلی مرد تو وہی ہوتا ہے جو عورت کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے۔ یہ کون سی مردانگی ہے کہ عورت پر ہاتھ اٹھاؤ اور اسے اپنے پاؤں کی جوتی سمجھو؟ اور میں تو اس کی محتاج بھی نہیں ہوں، اپنی جاب کرتی ہوں اور میری اپنی تنخواہ ہے۔ ساری رات وہ ٹھیک سے سو نہ پائی، لیکن رشید کے خراٹے وہ ساری رات سن رہی تھی۔ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ عجیب شخص ہے، دل دکھا کر کتنے آرام سے سو رہا ہے۔ کبھی کبھی وہ سوچ رہی تھی کہ کاش وہ بھی سنگ دل ہوتی، رشید کی طرح ہی اس سے لڑتی جھگڑتی، اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی تو اس شخص کو تمیز ہو جاتی۔ لیکن یہ دنیا ہے ہی عجیب، ہمیشہ شریف کی شرافت کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ نیند تو آنکھوں سے غائب ہو چکی تھی۔ فجر کی اذان ہوئی تو اس نے وضو کیا، نماز ادا کی اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ اے میرے پروردگار، عمر کے اس حصے میں اپنا گھر توڑنا نہیں چاہتی۔ میرے بچے جوان ہیں، میرے شوہر کو شعور دے، اس کو شعور دے کہ یہ عورت کی عزت کر سکے۔ آج پہلی بار اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کافی وقت تک دعا مانگتی رہی۔ صبح سرخ آنکھوں کے ساتھ ناشتہ تیار کر کے وہ سکول کے لیے نکل گئی۔ جب وہ سکول پہنچی تو نیلوفر نے اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھا۔ بغیر کہے اس کی آنکھیں خاموشی سے ساری رات کی داستان سنا رہی تھیں۔ کوئی عام سا شخص بھی اس کی آنکھوں کو دیکھ کر پہچان سکتا تھا کہ وہ ساری رات نہ سو پائی۔ نیلوفر نے جب نصرت کی لال آنکھیں دیکھیں تو پوچھا کہ کیا ہوا، مجھے کھل کر بتاؤ۔ کچھ نہیں، میں بس ایسے ہی تھوڑی طبیعت خراب تھی۔ نیلوفر نے دوبارہ اس پر زور دیا کہ مجھ سے چھپانے کی ضرورت نہیں، مجھے سب کچھ بتاؤ۔ نصرت نے اسے روتے ہوئے بتایا کہ میں نے تو آپ کے مشورے پر عمل کیا تھا۔ آپ نے ہی کہا تھا کہ اس سے اپنا ATM کارڈ لے لو اور اپنی خریداری خود کیا کرو۔ اس کے علاوہ اپنی تنخواہ خود اپنے ہاتھوں سے نکلوایا کرو۔ میں نے جب اس بارے میں رشید سے بات کی تو پھر وہی ہوا جس کی مجھے امید تھی۔ اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، مجھے زد و کوب کیا اور مجھے میری اوقات یاد دلائی۔ افسوس تو مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ وہ بچوں کے سامنے ہی مجھے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ ویسے تو میں مار کھا کھا کر اس بات کی عادی ہو چکی ہوں، لیکن بچوں کے سامنے مارنا یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ آخر میں ان کی ماں ہوں اور ماں کو اپنے سامنے مار کھاتا دیکھ کر بچوں کے ذہن پر کچھ مثبت اثر نہیں پڑے گا۔ نیلوفر نے جب یہ سنا تو نصرت سے کہا، یہ تو ہونا ہی تھا، تم اب کہیں نہیں جا رہی ہو۔ نیلوفر بولی، دنیا کیا کہے گی، رشتہ دار، بھائی بہنیں۔ نصرت روتے ہوئے بولی، جب تم مار کھا رہی تھی، اس بندے کے ہاتھوں ذلیل ہو رہی تھی، تو یہ دنیا اور بھائی بہنیں کہاں تھے؟ نصرت، یہ تمہاری دنیا ہے اور میں تمہیں یقین دلواتی ہوں کہ تمہارا خاوند تمہارے پیر پکڑے گا اور بچے بھی تمہاری عزت کریں گے، تم مضبوط رہو بس۔ نیلوفر اسے گلے لگاتی ہوئی بولی۔ نیلوفر نے اسے ساتھ لے جا کر بینک سے اس کی چیک بک اور ATM کارڈ مسترد کروایا اور سکول بند ہونے کے بعد خریداری کروا کر اپنے گھر لے آئی۔ نصرت کے گھر نہ پہنچنے پر بیٹی کا فون آیا اور پھر تھوڑی دیر میں رشید نے دھمکیوں کے انداز میں فون کیا، لیکن نیلوفر نے اسے مضبوط رہنے کو کہا۔ آنے والے دنوں میں جب رشید پیسے نکلوانے گیا تو اسے بینک والوں نے بتا دیا کہ تمہاری بیوی سب کچھ بند کروا گئی ہے، تو اس کا دماغ ٹھکانے لگنے لگا۔ اس نے ادھر ادھر سے پیسے پکڑ کر بچوں کی فیس وغیرہ جمع کروائی۔ بیٹے کا جیب خرچ بھی بند ہوا تو اسے بھی لگ پتا گیا۔ دوسری طرف کھانا بیٹی کو بنانا پڑا تو اسے ماں کی قدر پتہ لگی کہ وہ بیچاری سارا دن سکول میں کھپ کر ان لوگوں کے لیے کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ برتن وغیرہ بھی دھو کر رکھ دیتی تھی۔ رشید کی بھی عیاشیاں ختم ہو گئیں۔ یہ لوگ وقتاً فوقتاً نصرت کو بھی جذباتی کرنے کی کوششیں خود اور رشتہ داروں کے ذریعے بھی کرتے رہے، لیکن نیلوفر نے اسے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ مضبوط رہو۔ حالانکہ اسے پتہ تھا کہ نصرت اکثر راتوں کو اٹھ کر روتی رہتی ہے۔ نیلوفر نے اس کو 1 مہینے میں گاڑی چلانا بھی سکھا دی۔ اس کا کچھ پراویڈنٹ فنڈ نکلوا کر ایک استعمال شدہ گاڑی بھی لے دی کہ اپنی باقی زندگی سکون سے گزارے اور بسوں ویگنوں کے دھکوں سے بچے۔
ایک ماہ کے اندر اندر نصرت کے شوہر اور بچوں کی عقل ٹھکانے لگی، اور بچے جو اپنے باپ کو دنیا کا عقل مند ترین انسان سمجھتے تھے، آج اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ ان کی ماں درست اور یہ سب باپ سمیت غلط تھے۔ آج وہ سب نیلوفر کے گھر نصرت سے معافی مانگنے کے لیے جمع تھے۔ نیلوفر نے صاف کہہ دیا کہ اگر رشید نے دوبارہ ہاتھ اٹھایا تو وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا، اور رشید نے بھی شرمسار ہوتے ہوئے نصرت سے معافی مانگی۔ نصرت کے بچے اس کے ساتھ لگ کر بلک بلک کر روئے اور اس کو بھی رلایا۔ آج پر اعتماد نصرت سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ وہ اپنی بچوں اور رشید کی خریداری خود کرتی ہے اور اس کے انتخاب کی سب لوگ داد دیتے ہیں۔ نصرت اس کا تمام تر صحرا نیلوفر کے سر باندھتی ہے کہ جس نے اسے جینا سکھایا۔ ہمارے شہروں اور خاص طور پر گاؤں میں کام کرنے والی خواتین کو اس تجربے سے گزرنا پڑتا ہے، اور ایسی مثالیں آپ کو جا بجا بکھری نظر آئیں گی۔ ضرورت صرف عورت کو اپنی اہمیت دلانے کی ہے، اس کو یہ یقین دلانا ہے کہ اس کی عزت ہے، معاشرے میں اس کا مقام ہے، اور وہ کوئی بھیڑ بکری نہیں کہ جس کا جو دل میں آئے ویسے اس کے ساتھ سلوک کرتا پھرے۔